آمین جی ایک شعر سن لیں، اسلام تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ آج اس دنیا کا ہم جائزہ لیں تو بہت سارے مذاہب ہم کو ملیں گے، اور ہر ایک کا یہی دعویٰ ہے کہ میرا مذہب سچا ہے، میرا دھرم سچا ہے، میرا دین سچا ہے، لیکن کس کی بات کو تسلیم کیا جائے؟ برہمن کہہ رہا ہے میرا مذہب سچا ہے، سکھ کہہ رہا ہے میرا مذہب سچا ہے، عیسائی کہہ رہا ہے میرا مذہب سچا ہے، یہودی کہہ رہا ہے میرا مذہب سچا ہے، پارسی کہہ رہا ہے میرا مذہب سچا ہے، بودھ دھرم کے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے، جین کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے۔ کس کی بات کو تسلیم کیا جائے کہ کس کا مذہب سچا ہے؟ تو آؤ اس کتاب سے پوچھتے ہیں جس کی عظمت کو اپنے بھی مانتے ہیں اور اس کی عظمت کو غیر بھی مانتے ہیں۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں، موتی قرآن کے اندر موجود ہیں، صدف قرآن کے اندر موجود ہیں، گوہر قرآن کے اندر موجود ہیں، اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچے، ہم نے کہا یہ قرآن ہر چیز کا بیان تیرے اندر موجود ہے، قرآن ذرا یہ تو بتا دے کہ کس کا مذہب سچا ہے، کس کا دھرم سچا ہے، کس کا دین سچا ہے۔ تو قرآن جواب دیتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو مذہب اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پیش کرے گا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم نے کہا قرآن مذہب سچا کون سا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حلق پہ چھری چلا دی، اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر میرے نبی کو مکے سے نکالا گیا، اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر میرے نبی سے مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے آئے تب میرے نبی سے جنگیں کی گئیں، سن ہجری 2 میں جنگ بدر، سن ہجری 3 میں جنگ احد ہوتی ہے، اور بہت سارے غزوات ہوئے ہیں۔ آؤ ذرا تاریخ دیکھو، اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت بلال کو آگ کے گرم گرم شولوں پہ لٹایا گیا، اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا، اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت خباب کو آگ کے شولوں پہ لٹایا گیا، اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر کربلا کی سرزمین پر میرے آقا امام حسین کو 72 جانثاروں کے ساتھ میں شہید کیا گیا۔ یہ اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ آؤ ہندوستان کی سرزمین پہ تم رہتے ہو، ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کیسے آیا ہے؟ اسلام لانے والی کون کون سی شخصیتیں ہیں؟ میں آپ کو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ بڑے قریب سے دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میرے خواجہ سے پہلے ہندوستان میں اسلام لانے والی شخصیتیں کون کون سی ہیں۔ اسلام تو ہندوستان کی سرزمین پر بہت پہلے آ چکا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں جب بحرین کو فتح کیا جاتا ہے، جو عراق اور سعودیہ کے بیچ میں جگہ ہے جسے بحرین کہا جاتا ہے، وہاں کے گورنر بنا کر کے حکم ابن ابی عاص کو بھیجا تھا۔ وہ حکم ابن ابی عاص ہندوستان کی سرزمین پر تجارت کی غرض سے آئے تھے۔ کہاں پر آئے تھے؟ کالی کٹ کے علاقے میں، کیرلا کی سرزمین پر حضرت حکم ابن ابی عاص آئے تھے، اور آ کر کے وہاں کپڑے کا کاروبار شروع کیا تھا۔ دیکھو پہلے کے مسلمانوں کی شان کیا تھی، دیکھو پہلے کے مسلمانوں کا مقام کیا تھا۔ آئے مسلمان 15 یا 16 لوگ تھے، آ کر کے اپنی مارکیٹ لگا لی کالی کٹ کے
علاقے میں وہاں پر جب نماز کا وقت ہوتا مسلمان اپنی دکان بند کر دیتے. پڑوس میں غیر مسلموں کا گاؤں تھا, وہ گاؤں کے لوگ دیکھتے تھے یہ کس کو سجدہ کرتے ہیں, یہ کس کے لیے جھکتے ہیں, یہ کس کے لیے رکوع کرتے ہیں. حضرات گاؤں کے لوگوں کی توجہ بڑھتی چلی گئی. ایک دن ایک گاؤں کا شخص آ گیا غیر مسلم, آ کر کے مسلمانوں سے کہنے لگا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ مسلمانوں نے کہا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے. حضرات اس مسلمان نے کہا ہم کپڑے کا کاروبار بھی کرتے ہیں. ایک غیر مسلم نے کہا کیا کپڑا مجھے دے سکتے ہو؟ کہا ہاں کیوں نہیں. کپڑا خریدنے کے لیے جب اس نے تھان کو اپنے ہاتھ میں لیا, بولا قیمت کتنی ہے؟ بہت اچھا کپڑا ہے. مسلمان نے کہا قیمت اتنی ہے. غیر مسلم بولا بہت کم قیمت میں دے رہے ہو. کہا اس کے اندر عیب ہے, وہ عیب میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں. کپڑے کے تھان کو پلٹ کر کے اس کے اندر ایک سانٹ تھی جس کی دھاگا نکلنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک درار آ گئی تھی. مسلمان نے کہا یہ عیب ہے, اس عیب کو دکھا کر کے میں بیچ رہا ہوں. اس غیر مسلم نے کہا یہ کوئی اتنا بڑا عیب نہیں تھا, اگر بغیر بتائے بیچ دیتے تب بھی میں اس کو لے کر کے چلا جاتا. دیکھو پہلے کے مسلمان جواب دیتے ہیں. مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جب بھی گراہک تمہاری دکان پر آئے تو اسے دھوکہ مت دینا, بلکہ سچائی کے ساتھ میں تجارت کرنا, بلکہ سچائی کے ساتھ میں مال کو بیچنا. نبی ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایمانداری سے تجارت کرنے والا, سچائی سے تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ میں ہوگا, صدیقین کے ساتھ میں ہوگا, شہداء کے ساتھ میں ہوگا, صالحین کے ساتھ میں ہوگا. اے سنگوتی کی سرزمین پہ رہنے والوں, زندہ دل مسلمانوں سنو, مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے کبھی بھی تجارت میں دھوکہ مت کرنا, مال کو سچائی کے ساتھ میں بیچنا. آج مسلمانوں کا حال دیکھو کیسے کیسے مسلمان پھر کہتے ہیں مولانا گھر میں برکت نہیں ہوتی, پھر کہتے ہیں مولانا کماتے بہت ہیں, پیسہ بہت آتا ہے, لیکن گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے. ارے تو نے پہلے کمائی پہ غور نہیں کیا؟ 500 روپے تو نے محنت سے کمائے, اس کے اندر 100 روپے حرام کے ملا دیے, ان 500 کی برکت لے کر کے وہ 100 روپے چلے جائیں گے. دولت دینے والی ذات اللہ کی ہے, پیسہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, سرمایہ دینے والی ذات اللہ کی ہے, روپیہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. ارے حلال طریقے سے کمائے گا تو پیسہ کم ضرور ہوگا, اس میں اتنی برکت ہوگی تیری نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا فرقان منظری سرزمین سنگوتی. بہت ذرا دیکھیں کیا بات ہے, کیا مسلمان نے عیب دکھایا, کپڑے کے اندر یہ عیب ہے, مرضی ہے لو تو نہ ہو, مرضی نہیں ہے تو مت لو. اس نے جب یہ سچائی کا مظاہرہ کیا تو ان کا اخلاق اتنا پسند آیا ان غیر مسلموں کو کہ پوری بستی ان مسلمانوں کے ہاتھوں پہ مسلمان ہو. آج بھی کیرلا میں آپ چلے جائیں ان کی نسل آج بھی موجود. کیا بات ہے, بے شک. تو عمر فاروق اعظم کے دور میں اسلام اس ہندوستان کی سرزمین پہ آ گیا. جی تاریخ یاد رکھیں, اس کے بعد کربلا شریف کا واقعہ ہوتا ہے. جی